السلام علیکم ناظرین، میں وہ بدبخت عورت ہوں جس نے ایک خاندان کو اجاڑا ہے۔ میٹرک پاس کرنے کے بعد مجھے لڑکوں سے دوستی کرنے کی عادت ہو گئی۔ میرے ماں باپ ان پڑھ تھے، ان کو کچھ معلوم نہیں تھا۔ ایک لڑکے سے دوستی ہوئی، ہمارے محلے کا ہی تھا۔ اس سے ملنا تک شروع کر دیا۔ میری ماں کو ایک دن معلوم ہو گیا، انہوں نے میری شادی کا فیصلہ کیا۔ جس گھر میں بیائی گئی تھی، میرا شوہر غریبی کا ستایا ہوا تھا۔ بچپن میں ہی باپ کا سایہ نہ رہا تھا۔ ماں نے مصیبتوں سے پالا تھا، کبھی لوگوں کے برتن دھو کر تو کبھی لوگوں کے جوتے پالش کر کے گزر بسر کرتا۔ میرا شوہر بے حد سادہ سا انسان تھا، وہ زمانے کے فریب نہیں جانتا تھا۔ میری ایک ہی ننند تھی، میری اور ننند کی شادی ایک دن کے وقفے سے ہوئی تھی۔ گھر میں ساس، شوہر اور ایک میں تھی۔ ساس نے مجھے اپنی بیٹی بنایا تھا، لیکن میں بدبخت عورت ہوں۔ میرا شوہر اینٹیں اٹھاتا تو کبھی سر پہ ٹوکری اٹھاتا، وہ مزدوری کرتا اور مجھے کچھ نہ کہتا۔ اپنی دنیا میں مست رہنے والا انسان تھا، اسے شرم آتی تھی مجھ سے بات کرتے ہوئے۔ شروع میں میرے سامنے بیٹھ کر کھانا نہ کھاتا تھا۔ میری ساس مجھے جو کہتی لا کر دیتی تھی، لیکن کیا کرتی، میں عادت سے مجبور ایک ذلیل تر عورت تھی۔ مجھے خوشیاں راز کہاں تھیں، مجھے عزت کہاں قبول تھی۔ میں شر پھیلانے والی تھی، مکار تھی۔ میں پارلر بنانا چاہتی تھی، میں نے بیوٹی پارلر کا کام کیا ہوا تھا۔ ساس نے منع کیا، لیکن جب اپنے شوہر سے بات کی تو اس نے کہا کہ بنا لو، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ کام چلنے لگا، پھر میری گندی عادت مجھے مجبور کرنے لگی۔ میں شادی شدہ ہونے کے باوجود بھی باہر منہ مارنے لگی۔ شوہر مجھے باہوں میں لے کر کہتا، تم تھک جاتی ہو، چھوڑ دو پارلر جانا، لیکن میں دلدل میں دھنس چکی تھی۔ میرا دوست رات کو مجھے ملنے کی ضد کرتا، میں انکار کر دیتی، لیکن پھر نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کر گناہ کو قبول کرتی۔ میں اپنی ساس اور شوہر کو نیند کی گولیاں دینے لگی، وہ سو جاتے اور میں اپنے دوست کے ساتھ گناہ کرتی۔ ساس دل کی مریض تھی، شاید ایک دن گولی کا ری ایکشن ہوا اور وہ تڑپ کر مر گئی۔ سوچا پارلر چھوڑ دوں، لیکن بے چینی ہوئی۔ گھر میں رہنے سے شوہر مزدوری کرتا، گھر آتا، کھانا کھا کر سو جاتا۔ وہ مجھے پارلر چھوڑنے کا کہنے لگا، میں اسے نیند کی گولیاں کھلانے لگی۔ وہ زیادہ تر سویا رہتا اور میں خوش ہوتی، وہ مجھے روکتا ٹوکتا نہیں تھا۔ میں دوبارہ حاملہ ہوئی، دونوں بار آپریشن کروایا۔ میں دوسروں کے گھر دلہن تیار کرنے جاتی، وہاں اپنے دوست کے ساتھ رات گزار کر آ جاتی۔ کون جانتا تھا کہ اپنے شوہر کو زہر دینے والی اس کی ہمسفر ہی ہے۔ پھر ایک دن وہ خون کی الٹیاں کرنے لگا۔ میں ہسپتال لے گئی، ڈاکٹر نے بتایا آپ کا شوہر نشہ آور کچھ لیتا ہے جو زہر بن چکا ہے، اس کے خون میں اس کے علاج کے لیے بہت پیسہ لگے گا۔ وہ نہیں جانتا تھا اسے کیا ہوا ہے۔ اس رات وہ میری گود میں سر رکھ کر بچوں کی طرح رو رہا تھا، وہ موت کی طرف بڑھ رہا تھا۔ میرا ضمیر زندہ ہو رہا تھا، میں نے کتنا ظلم کیا تھا اس کے ساتھ۔ اس نے پانی مانگا، میں نے گلاس اس کے منہ کے ساتھ لگایا، وہ بے جان ہو گیا، میری باہوں میں وہ دم توڑ گیا۔ مجھے وحشت ہونے لگی خود سے، میں نے چیخنا شروع کر دیا۔ مجھ سے اس کے مرنے کی وجہ پوچھا گیا تو میں بدبخت نے الزام لگایا کہ وہ نشہ کرتا تھا۔ میں دو لوگوں کی قائل ہوں، مجھ جیسی ظالم بدکار عورت بھی ہے جو لوگوں کے گھر ہی جلا سکتی تھی۔ یہاں زمانے میں اور بھی لاکھوں دکھ درد ہیں، وہاں مجھ جیسی عورتیں اپنی بدبختی پر کسی کو موت کے منہ میں دھکیل سکتی ہیں۔ وہ مسکراتا ہوا چہرہ مجھے اب بھی یاد ہے۔ میں اب کینسر کے عذاب میں مبتلا ہوں، ڈاکٹر کہتے ہیں بلڈ کینسر ہے۔ بھائی مجھے دارالعمان چھوڑ گئے ہیں، وہ کہتے ہیں میرا علاج نہیں کروا سکتے۔ مجھے بہت درد ہوتا ہے، بند کمرے میں جہاں کوئی میری باتیں نہیں سنتا۔ میرا جسم ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا ہے، اللہ نے میرے گناہوں کی سزا دی۔ میں اپنی ان بہنوں کو بتانا چاہتی ہوں جو بھائی کو بھائی سے دور کر دیتی ہیں، جو ماں کو بیٹے سے دور کر دیتی ہیں، جو بوڑھی ساس کو اولاد سے دور کر دیتی ہیں۔ انجام بہت دردناک ہوتا ہے۔ جوانی جب ڈھل جاتی ہے پھر مکافات عمل شروع ہو جاتا ہے۔ وہ عورتیں جو میری طرح غیر مردوں میں رہ کر خوش ہوتی ہیں، ان کے لیے میری زندگی عبرت کا نشانہ ہے۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔